کال دی گئی ہے. وہیں پہ پی ٹی آئی یو کے کی جانب سے 4 شہروں کے اندر جو ہے وہ دھرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں لندن، مانچسٹر، برمنگھم اور بریڈفورڈ یہ اس کے اندر شامل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی یو کے کی جانب سے جو ہے وہ لوگوں کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب سردی ہو سکتی ہے تو برائے مہربانی اپنے انتظامات جو ہیں وہ صحیح طرح کر کے آئیں. بائی دا وے پنڈی کے اندر بھی اب سردی ہو چکی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی بہت اچھے حالات ہیں. میں اس وقت نتھیا گلی کے اندر موجود ہوں اور دا ٹیمپریچر اوور ہیئر از اراؤنڈ 1 ڈگری سے لے کے 5 ڈگری کا ٹیمپریچر چل رہا ہے. مطلب برف باری نہیں ہوئی، لیکن برف باری آج سے چند دن پہلے ہوئی تھی تو برف جو ہے وہ کئی جگہوں پہ ہر جگہ پڑی ہوئی ہے. اب ظاہری بات ہے جب نتھیا گلی مری کے ایریاز کے اندر جب برف باری ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی اسلام آباد اور راول پنڈی کا موسم بھی جو ہے وہ زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. سو لیٹس سی یہ 10,000 بندہ وہاں پہ آتا ہے یا نہیں. اس کے علاوہ فرینکفرٹ جرمنی کے اندر بھی جو ہے وہ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو جو ہے وہ اکٹھا کرنے کی ایک کال جو ہے وہ دی گئی ہے. عمران خان صاحب کی بہن نورین خان صاحبہ انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی انشاءاللہ کل بروز منگل دوپہر 1 بجے سورہ یاسین ختم اڈیالہ جیل کے باہر ہوگی. تمام شہداء ناحق قید میں ڈالے گئے اور ظلم کا سامنا کرنے والے تمام افراد کے لیے دعائیں کی جائیں گی. کل سب لوگ اڈیالہ پہنچے. تو یہ بھی مطلب ایک جو ہے وہ پلان کیا گیا ہے کہ سورہ یاسین کا ختم جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ کیا جائے گا. فیاض الحسن چوہان صاحب نے جو ہے وہ نورین خان صاحبہ کی ٹویٹ کے اوپر جوابی ٹویٹ ایک کیا. انہوں نے کہا جی بانی تحریک انصاف کی بہنوں کو بہت جلدی ہے، ابھی سورہ یاسین کا ختم ہے، آہستہ آہستہ یہ اپنے بھائی کے معاملات فاتح خانی کی طرف لے جا کر رہیں گی. ایک مطلب ایک یہ وقت بھی تھا کہ فیاض الحسن چوہان صاحب عمران خان صاحب کی خاطر جو ہے وہ دوسروں کے اوپر کیا کیا الزامات کس قسم کی لینگویج یوز کر کے جو ہے وہ یہ باتیں کیا کرتے تھے. آج یہ وقت آ گیا کہ ان کی بہن کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ تمسخر اڑایا جا رہا ہے ساری بات کا. خیر دوسری بات یہ کہ جناب اگلے 12 گھنٹے کے اندر ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ پاکستانی فوج کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر آج دوپہر 2 بجے پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. اب مختلف ظاہری بات ہے اسپیکولیشنز ہیں، یہ پہلے سے نہیں بتایا جاتا کہ کس چیز کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، کس نقطے کے اوپر جو ہے پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے. سو اٹ کوڈ بی عمران خان، اٹ کوڈ بی پی ٹی آئی، اٹ کوڈ بی وینزویلا ایز ویل. انٹرنیشنلی ایک بہت بڑا ہاٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اسرائیل فلسطین کا ایشو، ایران کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے ایک دفعہ پھر اور امریکہ کی جانب سے جو ہے ایک دفعہ پھر سخت لہجہ جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے، وہ بھی ایشو ہے. انڈیا اور بنگلہ دیش یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ہو سکتا ہے بات ہو. اور آبویسلی سب سے بڑا اہم نقطہ دہشت گردی کا. سو دیکھنا یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کس پوائنٹ کے اوپر جو ہے یہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. 2 بجے یہ پریس کانفرنس جو ہے منعقد کی جائے گی، اور اس کا پریس کانفرنس کا مطلب ہے اٹ از ناٹ اے پریس بریفنگ، پریس کانفرنس اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام چینلز کے اوپر جو ہے وہ لائیو بھی دکھائی جائے گی. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے چیف ویب عامر ڈوگر صاحب نے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی ارکان کی جانب سے اسپیکر سے رابطے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. یہ خبریں آئی تھی کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ اسپیکر صاحب سے رابطہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو کوشش کی جا رہی ہے کہ اچکزئی صاحب کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنایا جائے تو ان کے ریزرویشنز ہیں. تو اس کے اوپر عامر ڈوگر صاحب نے کہا جی ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے، پاکستان کے تحریک انصاف کے کسی شخص نے جو ہے وہ اسپیکر صاحب سے کسی قسم کا کوئی رابطہ جو ہے وہ نہیں کیا. اس کے علاوہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ جناب پی پی 167 پنجاب جہاں پہ ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا جی پارٹی پالیسی ہم نے پہلے سے ہی بنائی ہوئی ہے کہ ہم ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے، صرف 2 حلقوں کے لیے. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے اجازت دی ہوئی تھی اور وہ ہے این اے 18 ہری پور اور این اے 129 لاہور. دونوں ہی سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں رہیں. وہاں پہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے وہ کامیاب ہوئے. انہوں نے کہا کہ جی ہم بائی پالیسی پی پی 167 کے اندر جو ہے اس نے جو ہے وہ کاروائی شروع کر دی اور رات گئے 2 پارٹی عہدیداروں سمیت 7 کارکنوں کو جو ہے وہ گرفتار کر کے نقص امن کا ان کے اوپر جو ہے مقدمہ درج کر دیا گیا ہے. دنیا نے یہ رپورٹ کیا ہے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی آفیشل نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے جی عمران خان کو خراج تحسین کے ساتھ ایک اور ولیمہ. پاکستان کے عوام ریاست ہیں، کسی وقت فیصلہ کرنے والوں کو عوام سے دستبردار ہونا پڑے گا، پاکستان کی خاطر یہ درست فیصلہ ہوگا. یہ اسی فنکشن کی جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے. اس کے علاوہ منیر فاروق صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، اکثر اوقات میرے پروگرام میں بھی تشریف لاتے ہیں. انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے، وہ دعویٰ میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی میرے پاس خبر ہوتی ہے لیکن کئی دفعہ سورس اس خبر کو ریویل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اب یہ غور سے سنیے، اب ہارٹ سٹیٹ کو ایکسٹریملی ہارٹ سٹیٹ بنانے کا پلان ہے اور اس کے نقشے اگلے 4 سے 5 ماہ میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. خاطر جمع رکھیں، سب کو پتہ جائے گا. اتنی اس کی دہشت ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ اگر اس کے ساتھ ہو سکتا ہے تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے.
تو یہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی آنے والا وقت جو ہے اگلے 4-5 مہینے جو ہیں بڑے سخت ہونے جا رہے ہیں. اب اس کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے ظاہری بات انہوں نے ڈیٹیل نہیں شیئر کی. میں ویسے منیب صاحب سے خود فون کر کے پوچھ لوں گا کہ بھائی کتنی ہارٹ ریٹ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے, کچھ ہمیں بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ انفارمیشن ضرور دیں. اس کے علاوہ ایک اور سینئر جرنلسٹ ہیں حسن ایوب صاحب, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جی حکومتی ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ اور ان کی معاشی ٹیم کو برقرار رکھا جائے گا, لہٰذا اس ضمن میں ہونے والی تمام گفتگو محض قیاس رائیاں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تھوڑی سی چیٹر ہو رہی تھی اسلام آباد کے اندر کہ شاید جو موجودہ وزارت خزانہ کی ٹیم ہے شاید اس کے اندر کوئی تبدیلیاں کی جائیں, لیکن حسن ایوب صاحب جو ہیں اس کو ٹوٹلی ڈینائی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت کی آسان کاروبار اسکیم میں کروڑوں روپے کے فراڈ کا انکشاف ہوا ہے, اور فراڈ کے اس معاملے میں جناب پنجاب بینک کے سسٹم میں موجود خامی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف افراد نے کروڑوں روپے کی مبینہ طور پہ رقم جو ہے وہ ہتھیائی ہے. NCCI نے پنجاب بینک کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ہے, اور ذرائع کے مطابق NCCI حکام اب تک 71 افراد کو حراست میں لے چکی ہے, جن میں مرد اور خواتین جو ہے وہ شامل ہے. اور ابتدائی طور پر NCCI میں 24 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا, تاہم گرفتاریوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے, اور فراڈ میں ملوث افراد کا تعلق پنجاب کے مختلف اضلاع سے, اور گرفتار شدگان کی نشاندہی پر دیگر ملزمان کی گرفتاری کا سلسلہ بھی جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے منتخب بلدیاتی نمائندوں نے پیر کے روز خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے مصروف ترین خیبر روڈ کو بند کر کے جناب احتجاج کیا, اور بلدیاتی حکومت کو فنڈز اور اختیارات دینے کا انہوں نے مطالبہ کیا. مردان کے میئر حمایت اللہ مایار احتجاجی مظاہرے کی سربراہی کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 4 سال سے منتخب نمائندے مسلسل اختیارات کے لیے سڑکوں پر ہیں جو صوبائی حکومت نہیں دے رہی. خیبر پختونخوا حکومت وفاق سے بقایا جات کا مطالبہ کر رہی ہے, لیکن خود بلدیاتی حکومت کی مقروض ہے, اور جائز حق اور فنڈ جو ہے وہ انہیں نہیں دیے جا رہے. نوشہرہ سے منتخب بلدیاتی نمائندے تیمور کمال نے کہا کہ جی انہیں 1 روپے کا فنڈ بھی نہیں ملا, اور 2 ماہ بعد بلدیاتی حکومتیں ہی ختم ہو رہی ہیں. انہوں نے بتایا کہ PTI انصاف کی باتیں کر رہی ہے, لیکن اپنے ہی بلدیاتی نمائندوں کو انصاف جو ہے وہ نہیں دے رہی. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی صاحب جو پنجاب اسمبلی کے موقع پہ جب وہ آئے تھے اور وہاں پہ ہنگامہ آرائی وغیرہ ہوئی تھی, اس کی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ IG پنجاب کو بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور تحقیقاتی رپورٹ کے ہمراہ ضروری دستاویزات اور ثبوت بھی IG پنجاب کو بھجوائے جائیں گے. ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی جو ہے وہ سفارش اب کی گئی ہے. اس کے علاوہ لاہور کے اندر ایک بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا کل کے دن, اور خبر یہ ہے کہ لاہور کی ایک نجی یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف لاہور, وہاں پہ فارمیسی کے پہلے سیمسٹر کی ایک اسٹوڈنٹ نے مبینہ طور پر دوسری منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے, جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئی ہیں. اب انیشلی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ یہ خبریں گردش کرنا شروع ہوئی کہ جب یہ جو لڑکی ہے یہ شاید اب جاں بحق ہو چکی ہے, اس کا انتقال ہو چکا ہے, لیکن یہ خبریں غلط تھیں. بلکہ کئی میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ سینئر جرنلسٹ جو ہے انہوں نے یہ ٹویٹس وغیرہ بھی کر دی کہ جناب اس کا انتقال ہو گیا, لیکن اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہو سکی. آخری اطلاع تک جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ شدید زخمی ہے وہ لڑکی, اور بتایا گیا ہے کہ فارمیسی ڈپارٹمنٹ سے جو ہے اس کا تعلق بتایا جاتا ہے, اور یونیورسٹی کی دوسری منزل سے جو ہے اس نے یہ اٹیمپٹ کی ہے. ابھی تک اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے, مختلف اسپیکولیشنز چل رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب پڑھائی کا بڑا دباؤ تھا, اور کچھ کا کہنا ہے کہ جناب یہ کوئی اور